میاں صاحب کے ہاتھ میں بلکہ یوں کہہ لیں وہ کنگ میکر والا سائن ہے. جہاں کیریئر لائن ان کی رسائی حاصل کرتی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر کا کمبینیشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹل ڈیتھ ان کا رول اور ان کے کردار کو آپ نفی نہیں کر سکتے. تو میاں صاحب کا چونکہ 3 بار ٹریک ریکارڈ کچھ اس طرح کا تھا، اس لیے میرے خیال انہوں نے میاں صاحب کا رسک نہیں لیا. کا سائن ہوتا ہے کہ اپنی لائف کا بیشتر حصہ اپنے آبائی ملک سے یہ باہر گزاریں گے. ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ سٹار میاں نواز شریف کا ہے، وہ نہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے نہ مریم نواز کے ہاتھ میں. ان کا اب زیادہ عرصے تک جو اپنے پاکستان میں قیام نہ ہو بلکہ پاکستان سے باہر ان کا قیام جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. میاں صاحب اس حوالے سے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹرز کے اوپر جو ہے وہ سٹار ہے. اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی سے مائنس کرتے ہیں تو پیچھے جواب 0 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نے اس کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب، پاکستان کے معروف پامسٹ ہیں. علم پامسٹری کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے ہیں. ملک سمیت بلکہ بیرون ملک UAE کے ممالک میں بھی ایک بہت ایکسپیرینس ہے، وہاں بھی ان کے چاہنے والے بہت ہیں، ان میں بھی ان کا ایک گہرا مراسم پائے جاتے ہیں علم پامسٹری کے حوالے سے. ہم بات کریں گے آج پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے جو عروج و زوال چل رہے ہیں. 2 بڑی شخصیات ہیں سیاستدانوں میں اس وقت جن کے درمیان اقتدار کے حصول اور عوام کے درمیان میں جو رسہ کشی اور وہ چل رہی ہے زور شور کی، وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میاں نواز شریف کے ہاتھوں میں جو لکیر ہے اقتدار کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ موجودہ دور اقتدار نون لیگ کا چل رہا ہے، اس کا عرصہ کتنا طویل دیکھتے ہیں یہ؟ میاں نواز شریف لندن سے پاکستان آئے وزیر اعظم 4تھی بار بننے کے لیے، وہ کیوں نہیں بن پائے؟ کیا اگلے ادوار میں بھی نون لیگ کا یا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف برادران کا، ان کی بیٹی مریم صاحبہ اس وقت سیاست میں بھی ہیں، کیا نیکسٹ اقتدار بھی ہے، کتنا طویل ہے؟ عروج و زوال کے حوالے سے، نشیب و فراز کے حوالے سے بات کریں گے. تو جناب بات کرتے ہیں ظفر اقبال لاکھ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے بات کریں گے ہم میاں نواز شریف صاحب، ان کی سیاست کے حوالے سے. عرصہ تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو سیاست میں آئے ہوئے، مختلف عروج و زوال، مختلف سیٹوں پر کام کیا ہے. موجودہ دور حکومت میں ان کے علم پامسٹری کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے اقتدار کی جو مدت ہے طویل، ان کی ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ یہ اس وقت رسہ کشی کا کوئی اختتام کہاں تک ہے یا آگے بھی چلے گا نسل در نسل سلسلہ؟ دیکھیں لاکھ صاحب، جو میاں صاحب کے ہاتھ میں سائن ہے، جی میں نے کوئی 1-2 سال پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا تھا، شاید یوٹیوب پہ اب بھی وہ اویلیبل ہوگا. جی ایک بات جو ہے میاں صاحب کی جو لائف لائن ہے وہ ماؤنٹ آف مون کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے. فن 10 فناسی میں ہم کہتے ہیں کہ جب لائف لائن ماؤنٹ آف مون کی طرف چلی جائے تو اس بات کا پکا ٹکا سائن ہوتا ہے کہ اپنی لائف کا بیشتر حصہ اپنے آبائی ملک سے یہ باہر گزاریں گے. اچھا. اب میاں صاحب کا جو پامسٹری کے حوالے سے جو فارمیشن بن رہی ہے وہ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ میں بھی ان کا زیادہ عرصے تک جو اپنے پاکستان میں قیام نہ ہو بلکہ پاکستان سے باہر ان کا قیام جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. میاں صاحب اس حوالے سے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹرز کے اوپر جو ہے وہ سٹار ہے. اب ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر سٹار رکھنے والے لوگوں کو اقتدار جو ہے بارہا ان کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے. آئندہ آنے والی سیاست میں بھی آپ میاں صاحب کے جو رول کو آپ نفی نہیں کر سکتے، ان کا ایک رول اور ایک کردار تو رہے گا. لیکن یہ کہنا کہ ان کا اقتدار میں آنا، ان کے ہاتھ میں جو ہاٹ لائن جس ایریے کے اندر رسائی حاصل کرتی ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ بسا اوقات ہم یہ اس سائن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھی نہ خوش بیگانے بھی نہ خوش، میں کبھی زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کن. تو اس حوالے سے شاید بہت سارے لوگوں کو میاں صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو بارہا چانس دیا گیا، لیکن وہ ہر بار پھر کہیں جب وہ اپنی بات پہ منوانے پہ آتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. باقی جہاں تک میاں صاحب کا پولیٹکس میں کردار ہے وہ پچھلے 40 سال میں بھی رہا،
جہاں کیریئر لائن ان کی رسائی حاصل کرتی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر کا کمبینیشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹل ڈیتھ اچھا ان کا رول اور ان کے کردار کو آپ نفی نہیں کر سکتے۔ اچھا میاں صاحب کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹل دا ڈیتھ ان کا سیاست میں رول پاکستان کی حکمرانی میں رہے گا، جی جی، تو میاں صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، آپ علم پامسٹری کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھوں میں لکیر وزیر اعظم کی ہے یا صدارت کی ہے، یا یہی پس پردہ رہ کے رول پلے کرتے رہیں گے؟ میاں صاحب کے ہاتھ میں بلکہ یوں کہہ لیں وہ کنگ میکر والا سائن ہے۔ کنگ نہیں ہے، کنگ میکر والا ہے، کنگ میکر، ان دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں شہباز شریف ہو گیا یا مریم نواز ہیں، تو یہ آج جو کچھ بھی ہیں ان کا کریڈٹ آپ نے میاں نواز شریف کو دیتے ہیں۔ بے شک ڈائریکٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی ان پہ اعتماد نہیں کیا، ان کو سیکنڈ صف میں بٹھایا ہے، لیکن بیسیکلی میں کہتا ہوں جو طاقتور سٹار ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ سٹار میاں نواز شریف کا ہے، وہ نہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے نہ مریم نواز کے ہاتھ میں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آج بھی سیاست جو ہے نون کے اگر ہم بات کریں تو وہ میاں نواز شریف کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو سیاست سے مائنس کر دیں تو باقی جو ان کے بھائی ہیں، بیٹی اور دیگر فیملی کے ممبران سیاست میں ہیں تو سب مائنس ہو جائیں گے ان کے مائنس ہونے سے؟ میاں شہباز شریف کا اسکیچ بھی میری نظر سے گزرا ہے اور مریم نواز کا بھی گزرا ہے۔ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی سے مائنس کرتے ہیں تو پیچھے جواب زیرو ہے، یعنی کہ ان کے بغیر یا اقتدار نام کی چیز نہیں، نون کا سروائیول جو ہے ان کے بغیر ناممکن ہے۔ اس وقت میاں صاحب پاکستان میں اور خاموش ہیں، خاموش یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گہرے سمندر کی مانند بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کو آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں اقتدار میں، تو اس کی کیا علامت ہے ان کی خاموشی، ان کے ہاتھ؟ میاں جی جو میاں صاحب کی خاموشی، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہ میں بات کر چکا ہوں جو اس کے ہاتھ کا کمبینیشن ہے، وہ کمبینیشن تو آپ ایک طرح سے میاں صاحب پھر 0 سے جا کے 100 پہ واپس لوٹے ہیں۔ اقتدار تو بہرحال پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کے گرد گھومتا رہے گا۔ میاں صاحب کے ہاتھ میں برین لائن سے ایک لائن نکل کے لائن آف ایبلٹی کو جوائن کرتی ہے۔ یہ سائن رکھنے والے افراد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ان سے اگر کوئی غلطی یا کوتاہی بھی ہو جاتی ہے یا کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو وہ قدرت ان کو پے کرتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں اگر وہ فاؤل بھی کر جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کہیں ان سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ، وہ کہیں نہ کہیں شکل میں اس کا بھی ریوارڈ لے لیتے ہیں۔ تو جو ان کا ایک آنے والے فیوچر میں رول یا کردار ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے پالیٹکس کے اندر۔ ایسا سائن نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس سے ود ڈرا ہو جائیں۔ میاں صاحب کی جو خاموشی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کی جماعت کی ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے بات ہوئی، جس کو کہتے ہیں نا اونٹ والا کینہ، وہ جس کو کیمل کینہ بھی کہیں گے، آپ اس کو شتر کینہ بھی کہیں گے، کہ وہ بات دل میں رکھتے ہیں، خاموش طبع ہیں اور وقت پر سامنے لا کے اور بھرپور وار کرتے ہیں، یا یہ باتیں افسانوی ہیں، ان میں کوئی حقیقت بھی ہے ان کے سائن کے حساب سے؟ نہیں، میرے خیال میں میاں صاحب کے ہاتھ میں جو ہارٹ لائن ہے وہ ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو تک رسائی حاصل کرتی ہے جی، اور جب بھی ہارٹ لائن ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو تک رسائی حاصل کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فائٹرنگ مطلب اس حوالے سے کہہ لیں کہ یہ بات کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں جو میں فن دست شناسی سے اسیس کر سکا ہوں جی، کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید چوتھی بار انہیں اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا کہ وہ اپنی ڈومین سے نکل کے باہر کھیلتے ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ بھی سائن ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ ایسا بندہ ہو کہ جس کو ہم جو میسج کنوے کریں اس سے وہ ایک حرف بھی باہر نہ نکلے۔ تو میاں صاحب کا چونکہ 3 بار ٹریک ریکارڈ کچھ اس طرح کا تھا، اس لیے میرے خیال انہوں نے میاں صاحب کا رسک نہیں لیا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں یا مستقبل قریب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور میاں صاحب کا ایک بینچ، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا، وہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر ہے، یا اسی طرح ہی اسٹیبلشمنٹ ٹکراؤ کی لکیر وہ جاری رہے گی؟ جو سائن میں میاں صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ڈائریکٹلی شاید میاں صاحب کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپروچ نہ کرے، انڈائریکٹلی مین کبھی مریم نواز آ گئے، شہباز شریف آ گیا، یا ان کی فیملی سے کوئی آ گیا، ان کی ریکمنڈیشن سے مطلب سے کوئی کسی فرد کو آگے فردر کھڑا کر دیا جائے،
اس بات کے زیادہ امکانات ہیں. اور میں ایک بات جو میں فورس ہی کر رہا ہوں، ہم اسے کوئی حرف آخر تو نہیں خیال کرتے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کی لائف لائن کا جو موٹ آف مون کی طرف جا رہے ہیں، اس بات کی زیادہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی وہ بقیہ لائف جو ہے پاکستان سے گزارنے کی بجائے کسی آؤٹ آف کنٹری میں رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کریں، یا یہ بھی پاسبلٹیز ہے کہ ان کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دی جائے جس میں فارن افیئرز کہہ لیں یا باقی سارے معاملات کہہ لیں، ان میں اس کا رول یا عمل دخل جو ہے وہ زیادہ ہو. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اقتدار ختم ہونے کے بعد یا اب بھی میاں صاحب کے چانسز ہیں کہ سادہ عوام کی زبان میں کہیں کہ ملک سے بھاگنے کے، فرار ہونے کے یا ملک سے جانے کے، جس طرح پہلے ان کو ملک بدل کیا گیا تھا یا ہو گئے تھے وہ از خود؟ میاں صاحب بڑے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جہاں دیدہ سیاستدان ہیں جی، لیکن اگر وہ جائیں گے ضرور ملک سے باہر، لیکن بڑے اچھے اور بڑے بہترین وے کے اندر، مطلب تاکہ پبلک کو یہ شو کیا جائے کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے فلاں فلاں چیز ہے اور اس بنیاد پہ وہ باہر جا رہے ہیں. جیسے کہ پہلے وہ پلیٹلیٹ کے حوالے سے گئے، تو اب بھی کسی صحت ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے وہ جا سکتے ہیں. عوام کی حمایت میاں صاحب پہلے کی طرح ہے، جیسے ماضی میں ہم 90 کی دہائی کی بات کریں، 2000 کی دہائی کی بات کریں، عوام کی ایک بڑی تعداد ان کی حمایت میں تھی، اور میاں نواز شریف کے سوا یا محترمہ کی زندگی تک محترمہ کی زندگی میں پیپلز پارٹی کی طرف رجحان کم ہوا. عوام کی ہمدردیاں، عوام کی چاہت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسی کوئی لکیر بھی ہے؟ یا اسی طرح جس طرح آپ اس وقت تو سٹیٹس ہے عوام بہت ان سے بدظن ہے؟ جو چیز کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ قدرت یا مالک کچھ فیصلے کر چکا ہے، جو فارمیشن ان کے ہاتھ میں چل رہی ہے، قدرت اب انہیں پاکستان میں شاید زیادہ دیر نہیں ٹھہرانا چاہتی. اگر وہ انہیں یہاں رکھنا چاہتی تو ان کے ہاتھ میں پبلک کا رجحان اور ٹرینڈ جو ہے وہ پھیر دیتی. لیکن اس وقت جو فارمیشن ان کے ہاتھ میں چل رہی ہے وہ ابراڈ کی طرف جو ہے جھکاؤ زیادہ ہے. جب بھی کوئی لیڈر ابراڈ کی طرف چلا جائے تو میرے خیال میں اس کی پبلک کا جو انٹرسٹ ہے یا پبلک کی اس کے ساتھ جو ریلیشن یا تعلق ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ جناب ظفر اقبال لق صاحب کا. انہوں نے ہمیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، نون لیگ کی اقتدار کے حوالے سے بڑی زبردست پیشین گوئی کی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہاتھوں کی لائن ہے، جو ستارہ ہے، وہ ان قریب ملک سے فرار ہونے کا ہے، جانے کا ہے. اقتدار کے دوران ہی وہ کسی نہ کسی بہانے سے جا سکتے ہیں، زیادہ طویل نہیں ہے. پیشین گوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.